बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। आप देख रहे हैं सितारों की बातें और मैं हूं मोहम्मद वकार। सबसे पहले सवाल यही है कि जो पूरी कौम पूछ रही है, आप उन चंद में से हैं कि जिनका कौम भरोसा करती है, इमरान खान कब तक रहा होंगे? देखिए, मैंने तो ये कहा था कि मेरा ये अंदाज़ा था कि इमरान खान साहब जो है वो सितंबर में आ जाएंगे, लेकिन जी चीज़ें ज़ाहिर है हमारा जब हम ये बात करते हैं तो एनालिसिस ही होता है ना। बिल्कुल। और वो उस वक्त के हालात और वाक़यात और सूरत हाल को देख के हम ये बात कह रहे होते हैं। जी लेकिन चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं और चीज़ें बहुत तेज़ी से ख़राब भी होती चली जा रही हैं। ठीक। मतलब अभी आप KPK के हालात देखें, आप बलूचिस्तान के हालात देखें, आप कौमी असम्बली में देखें क्या हो रहा है, आप सेनेट में देखें क्या हो रहा है, अदालतों में देखें क्या हो रहा है। तो चीज़ें ना बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और काफ़ी ख़राबी की तरफ जा रही हैं। तो चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि चीज़ें एकदम कोई ड्रॉप सीन होगा ठीक। या चीज़ें बिल्कुल ही ख़राबी की तरफ चली जाएंगी और बिल्कुल तसादुम हो जाएगा। अभी आप देखें कि जिस तरह से KPK असम्बली में जो स्पीचेस हुई हैं, जो KPK असम्बली में करारदाद पास हुई है, अब देखें कि नून लीग वाले ये कह रहे हैं कि PTI ने ये कहा है कि पिछले 2 साल में इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, फौज से रिलेटेड जिन लोगों ने सियासत में मुदाखलत की है उनको सजाएं दी जाए, उनको कोर्ट मार्शल किया जाए। तो ये पुराना मुतालबा क्यों नहीं करते? तो भाई आप कौमी असम्बली में पेश कर देना करारदाद। आप कौमी असम्बली में करारदाद पास करके कह दें कि 2018 के इलेक्शन, आप कहते हैं ना कि भाई इमरान खान को फौज लाई थी, कह दें कि 2018 में इमरान खान को लाने वाले फौजी अफसरान और एहलकारों का कोर्ट मार्शल किया जाए। करें, इतनी जुर्रत है, औकात है? जो तकरीरें इस वक्त KPK असम्बली में हुई हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में किसी असम्बली में इस तरह की तकरीर नहीं। आज तक जो 4-5 तकारीर हैं वो ख्वाजा आसिफ वगैरह की, लेकिन वो और तरह की हैं, वो इस तरह की नहीं है। और ये जो तकारीर KPK असम्बली में हुई है, ये अपनी नौइयत की पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा इस तरह की तकारीर हो रही हैं। तो चीज़ें ख़राबी की तरफ जा रही हैं। जो KPK में धरने चल रहे हैं, जो बलूचिस्तान में धरने चल रहे हैं, जो एहतजाज चल रहे हैं, जो वफाक में अनसर्टेनिटी है, जो सूबों के दरमियान तसादुम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो बयानात आ रहे हैं, जो तल्खियाँ बढ़ गई हैं, और अफ़गानिस्तान वाले मामले पे जो अली अमीन गंडापुर साहब का मौक़िफ़ है और जो हमारी रियासत का मौक़िफ़ है, तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से तसादुम की तरफ जा रही हैं। लेकिन मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि इमरान खान की रिहाई अब ज़्यादा दूर नहीं है। उसकी वजह यह है कि मज़ीद इमरान खान को जेल के अंदर अब नहीं रखा जा सकता। अभी जो कौम है वो ये सवाल ये कि इतनी मोहब्बत क्यों करती है, अपनी इज़्ज़तें, अपनी जानें, अपना माल सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन खान का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। देखें, उसकी वजह यह है कि लोगों को उस इमरान खान में होप नज़र आती है। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल उसकी वजह से बेहतर होगा। देखें, पाकिस्तान के लोग उस शख्स को पसंद करते हैं जो बहादुर हो, जो दलेर हो, जो गैरत वाला हो, जो जुर्रत वाला हो, जो ईमानदार हो, जिसकी कारकर्दगी ठीक हो, जो एंटी अमेरिका हो। अब एंटी इस्टेब्लिशमेंट एक बड़ा फैक्टर है और जिसका पता हो कि वो दीन के हवाले से बड़ी क्लैरिटी है। और इमरान खान ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो इंटरनेशनली किया, जो इस्लामोफोबिया के लिए जो कुछ किया, फ़लस्तीन के लिए जो आवाज़ उठाई, कश्मीर के लिए जो आवाज़ उठाई, और जो इंडिया के मुसलमानों के लिए, अक़लियतों के लिए जो आवाज़ उठाई, तो बेशुमार वजूहात हैं। फिर देखें, इकॉनमी कितनी ज़बरदस्त जा रही थी, हेल्थ कार्ड आप देखें उसके क्या फ़ायदे थे, एहसास प्रोग्राम देखें उसके क्या फ़ायदे थे। और मेन बात यह है कि लोगों को उसमें होप नज़र आती है कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर शख्सियत हैं। तो मैं NS-97 से हूँ, जिसका कल MNA के उसको भी अगवा कर लिया है, उसकी बीवी को भी, उसकी भाभी को भी और उसकी बेटी को भी। ये कौन करवा रहा है पीछे से? देखिए, मसला ये है कि जो अतर मिल्ला साहब एक बात कहा करते थे कि अगर हुकूमत जो है ना ये कहे कि ये इदारे कर रहे हैं, तो फिर हुकूमत को हुकूमत करनी नहीं चाहिए और उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। अल्टीमेटली ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत है। इस वक्त पंजाब की हुकूमत मरीम नवाज़ साहबा के पास है और अगर वो नहीं करवा रही तो फिर उनकी नाकामी है कि उनके सूबे में ये सारा कुछ हो रहा है। देखें ना, अली अमीन गंडापुर जो जिस तरह की स्पीचेस कर रहे हैं, मरीम नवाज़ उसका 5 मिनट तो करके दिखाएं, जो कि नहीं कर सकती। तो देखें, अब सलमान कमराजी साहब बहुत सख्त बयान दिया, जो उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा कि आएँ हमें उठाएं, हमारी बेटियों को उठाएं, हम तैयार हैं। तो काशिफ अब्बासी साहब ने कहा कि अल्लाह ना करे। उन्होंने कहा क्यों, अगर बाकियों की बेटियां उठाई जा सकती हैं तो मेरी बेटी क्यों नहीं उठाई जा सकती? आएँ उठाएं, हम तैयार हैं। तो चीज़ें मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही तेज़ी से बहुत ख़राबी की तरफ जा रही हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान में जितने भी मसाइल आते हैं, मतलब ये बारिश का पानी आता है तो वो मरीम नवाज़ शुएब को ढूंढ रही होती है, और अगर दहशतगर्दी का मामला है तो मोहसिन नकवी का जो SHO एक की वो सारे मार हैं, वो अभी तक मिलन क्यों नहीं रहे? वो कहीं दूध तो नहीं पी रहे जो अभी उन्होंने शुरू किया है? देखिए, मसला ये है कि ये अहमकाना बयान था इनका, मोहसिन नकवी का, कि बलूचिस्तान का मसला एक SHO की मार है। और फिर देखना उस पर जो रद्दअमल आया, जो जवाब आया, वो भी आपने देख लिया कि जनरल मुशर्रफ कौन से SHO थे, उसके बाद जो आने वाले जर्नल कौन से SHO थे।
اختر مینگل صاحب نے جو کہا کہ وہ بڑے بڑے جرنیل خاتمہ نہیں کر سکے دہشت گردوں کا، تو ایک ایس ایچ او کیسے کرے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بات درست ثابت ہوئی ہے کہ بلوچستان ایک ایس ایچ او کی مار ہے، لیکن پارلیمنٹ کیونکہ چاروں صوبوں کی ایک اس میں ہوتے ہیں، چاروں صوبے ہوتے ہیں، وفاق ہوتا ہے، تو وہ دو ایس ایچ اوز کی مار ہے. 2 ایس ایچ اوز نے پورا آپریشن جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک. اور شعیب نہیں، شعیب تو ظاہر ہے ہر معاملے میں شعیب یاد آتا ہے، جب بھی کہیں پانی کھڑا ہوتا ہے تو شعیب یاد آ جاتا ہے. لیکن شعیب نے کاش کہ شعیب کبھی یہ بتایا کہ چلو بھر پانی کہیں پہ کھڑا ہوا ہے. یہ بھی 2 چل رہے ہیں کہ عمران خان اور نواز شریف. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 4 سے 5 دونوں میں سے ڈیفرنس بتائیں تو آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں میں نے ابھی بتایا کہ 9-10 ڈفرینسز ہیں نا. ٹھیک. عمران خان کا سب کچھ پاکستان میں ہے، میاں نواز شریف کا سب کچھ پاکستان سے باہر ہے. ٹھیک ہے. عمران خان بہادر ہے، نواز شریف بزدل ہے. ٹھیک ہے. عمران خان ایماندار ہے، نواز شریف چور ڈاکو اور لٹیرا ہے. ٹھیک. عمران خان جو ہے وہ کشمیر کی بات کرتا ہے، نواز شریف کشمیر پہ سودے بازی کرتا ہے. عمران خان جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے، نواز شریف ان کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتا ہے. عمران خان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، نون لیگ والے کہتے ہیں امریکہ ہمارا باپ ہے. عمران خان خودداری کی بات کرتا ہے اور نون لیگ کہتی ہے کہ ہم اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں اور اس کا سوئچ امریکہ کے پاس ہے. عمران خان کی کارکردگی زبردست تھی اور نواز شریف کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے. عمران خان قوم کا سوچتا ہے، نواز شریف اپنے خاندان کا سوچتا ہے. تو یہ بہت سے ڈفرینسز ہیں. ایک بندہ سوٹ بوٹ پہن کر باہر سے پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو جو پٹرول ہے وہ 150 روپے پہ مہنگا لگتا ہے، لیکن اگر وہ 270 ہو 280 ہو تو اس کو وہ مشکل فیصلے لگتے ہیں. ایک ہے غریب گھر کا لڑکا ہے، لیکن وہ قوم کے مسائل اجاگر کرتا ہے، اور 150 اگر تیل ہو سستا تو اس کو سستا بولتا ہے اور 270 ہو تو اس کو مہنگا بولتا ہے. تو وہ صاف ہی وہ پڑھا لکھا زیادہ بہتر ہے یا جو تھوڑا پڑھا ہوا ہے، کون سا بہتر ہے؟ لیکن ٹاٹ اسکولوں والے بہتر ہیں، وہ زیادہ بہتر ہیں. بالکل. اور ظاہر ہے آپ نے درست کہا کہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ صحافی کس طرح سے مائک لے کے چلے جاتے تھے اور ریاست مدینہ کو اٹیک کرتے تھے کہ بتائیں جی عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو بن گئی ریاست مدینہ. یہ بڑا افسوسناک ہے. اور عمران خان اس کانسیپٹ کی بات کرتے تھے ریاست مدینہ کی. اس ریاست جیسی کون سی ریاست ہو سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنانے والے ہوں؟ اس کی کوئی نہیں ہو سکتی. اس کی طرف سفر شروع کیا جا سکتا ہے، اس کے ایک ماڈل بنایا جا سکتا ہے. اور عمران خان فلائی ریاست کی بات کرتے تھے اور پھر انہوں نے کر کے بھی دکھایا نا. ہیلتھ کارڈ کیا تھا، بالکل، احساس پروگرام کیا تھا، پناہ گاہیں کیا تھیں، لنگر خانے کیا تھے. تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ریاست مدینہ کی طرز کی تھیں. جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ٹیگرز ہیں جو جن کے وہ خلاف جاتے ہیں، کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی دھمکیاں لگا رہا ہے، کوئی فائر وال لگا رہا ہے، لیکن وہ ہار نہیں مان رہے. آپ ان کے بارے میں کوئی بیان دیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بات صرف پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے اگر آپ سوشل میڈیا کے لوگ دیکھیں نا کہ جو پیڈ ہیں وہ 4-5 ہوں گے یا 8 ہوں گے. پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے ذمہ دار آپ دیکھیں تو وہ 15 ہوں گے. بھائی پوری قوم اس وقت آپ مسئلہ یہ ہے یہاں پہ جو بھی خودداری کی بات کرتا ہے اسے کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ہے، جو غیرت کی بات کرتا ہے کہتے ہیں پی ٹی آئی کا ہے، جو پاکستان کی بات کرتا ہے کہتے ہیں پاکستان یہ پی ٹی آئی کا ہے. مجھے تو کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کبھی آپ جمعہ پڑھنے جائیں یا نماز پڑھنے جائیں تو خطیب صاحب جب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاکستان کو جو ہے وہ خوددار حکمران نصیب فرما، یہاں پہ آئیں، تو وہ بھی مجھے کبھی لگتا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گی. جب وہ یہ نعبد یہ نستعین کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ان کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گی پی ٹی آئی والے. مطلب آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ چور ڈاکو لٹیرے کا لفظ آئے تو کون ذہن میں آتا ہے؟ یہ نعبد و یہ نستعین سامنے آئے تو کون ذہن میں آتا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کے سامنے. ٹھیک ہے. ابھی جو خلیل الرحمان قمر کا اسکینڈل آیا آپ کو پتہ ہوگا، اور وہ عمران خان کے بھی حق میں بڑا کھل کے بولتا تھا، اور جو تنظیم سازی والے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ان کے خلاف بھی وہ اچھا صحیح طرح بولتا تھا. ان کے خلاف جو سازش ہوئی ہے یا وہ ٹریپ ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ یہ ان کو اسکینڈلائز زیادہ کیا گیا ہے، ورنہ اگر اتنا تھا تو آگے کیوں پریس کانفرنس اس طرح کرتے؟ تو آپ نے خود جیسے کہا کہ وہ لبرلز جو ہیں خونی لبرلز اور یہ میرے جیسے میری مرضی اور ان چیزوں کے خلاف تھے. بہرحال ان کو اسکینڈلائز زیادہ کیا گیا. تو یہ مبشر لقمان جو بار بار ان کے خلاف کر رہا ہے، یہ بھی ان کا ہو سکتا ہے ڈاؤٹ؟ اگنور کریں جن کو دیکھتے ہی کوئی نہیں ان کو بالکل. عمران ریاض سے آپ کی دوستی ہے کب سے، اور کوئی ایسی بات ان کے بارے بتائیں جو ابھی تک قوم کو نہ پتہ ہو؟ ظاہر ہے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ظاہر ہے وہ پبلک کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن ظاہر ہے وہ کیا مطلب اب اتنی چیزیں ان کے بارے میں کہ کہاں سے شروع کیا جائے کہاں پہ ختم کیا جائے. تو بہرحال سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بھگتا، اور علی امین گنڈا پور نے خود کا درست کہا کہ صحافی ارشد شریف تھا، صحافی عمران ریاض ہے، یہ وہ ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، عزت خودداری کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پی ٹی وی کی نوکریاں، رشتہ داروں کی سرکاری ملازمتوں، ڈیلوں، ٹھیکوں، اس کے اوپر نہیں کھڑے.
شاہد افریدی کے بارے میں عمران ریاض نے بولا تھا کہ وہ کرکٹ میں سیاست کرتا ہے، کہ وہ واقعی سیاست کرتا ہے؟ دیکھیں عمران بھائی کو ان کے بارے میں ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ٹھیک ہے، بس مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے پاس ہیروز کم ہیں، کاش کہ کنٹروورشل نہ ہوتے شاہد افریدی صاحب، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خان افریدی صاحب کو جو ہے بہت ابھی بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ شاہد خان افریدی صاحب جو سوشل ورک کر رہے ہیں، جو ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، ان کو وہی کام کرنا چاہیے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے، اور ان کے لیے اس میں ہماری سپورٹ بھی ہے، دعائیں بھی ہیں ان کے لیے۔ جب خان صاحب سے وفا نبھانے کی بات آتی ہے تو ایک طویل لسٹ ہوتی ہے۔ ایک نام ہے حامد رضا، جو سنی تعداد کونسل کے چیئرمین ہے، اس نے تو اپنی پارٹی عمران خان کا نام، وہ ایک آیا تھا بلے بازو، وہ تو دوڑ گیا، بالکل اس کے بارے میں اس کی وفاداری میں اگر آپ بالکل دیکھیں، صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہوں، علامہ راج ناصر عباس صاحب ہوں، انہوں نے جو وفا نبھائی ہے وہ بہت کمال ہے، بہت کمال ہے۔ مطلب میں حیران ہوں کہ جس طرح سے یہ کھڑے رہے، اور آپ نے درست کہا سنی تعداد کونسل ساتھ کھڑی رہی، اور اپنی پارٹی اس ایک طرح سے پی ٹی آئی میں ضم کر دی، تو یہ چیزیں یہ تاریخ میں حوالے دیے جائیں گے۔ جو لوٹے تھے، جو سیاسی کچرا تھا، جو بے وفا تھے، جو غدار تھے، ان کے بارے میں بھی لکھا جائے گا، اور باوفا لوگوں کے بارے میں بھی لکھا جائے گا۔ ابھی ایک لاسٹ پر آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنی کہ میں صنم جوید کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کہہ دیں گے تو شاید وہ میرا نہیں آپ کا انٹرویو ہو جائے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ میں ویڈیو میں کہوں، ویسے بھی کہہ دوں۔ نہیں ٹھیک، نہیں ویسے بھی کہہ دوں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ، تھینک یو۔